بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نئے فضلاء اور ابھی درس نظامی مکمل کر کے فارغ التحصیل ہونے والے دوستوں کے لیے ہدایات اور گزارشات کی ہر طرف سے ایک بہتات ہے۔ ہر دوسرا تیسرا بندہ اس موضوع پر کچھ نہ کچھ لکھتا اور کچھ نہ کچھ بیان کرتا آ رہا ہے، تو اس لیے ہم جیسے طالب علموں کی طرف سے اس موضوع پر تفصیل سے بات کرنے کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود کچھ دوست فون کر کے یا میسیجز کر کے اس حوالے سے رہنمائی لیتے ہیں، تو اس لیے یہ ذہن میں یہ خیال آیا کہ دو تین باتیں جو ہم اپنے ذہن کے مطابق زیادہ مفید یا اہم سمجھتے ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو شیخ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی ایک ہدایت پلے باندھ لیجئے۔ آپ اپنے طلبہ کو دو باتوں کی خاص تاکید فرماتے تھے، ایک اخلاص اور دوسرے اختصاص۔ اخلاص کے بغیر بڑا سا بڑا کام بے فائدہ ہے، اور اختصاص کے بغیر آج کے اس دور میں کسی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اختصاص کے معنی اسپیشلائزیشن یا تخصص کے آتے ہیں، یعنی کسی خاص فن کے اندر مکمل رسوخ، پختگی اور مہارت حاصل کرنا، جو صرف اس فن کے کچھ اصول یا مبادیات سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس فن کے اندر گھسنا، اس فن کے تمام مباحث، باریکیاں، یعنی اس میں اتنا ملکہ حاصل کرنے کا نام ہے کہ جس سے آپ اس فن سے متعلق نئے نوازل و حوادث اور معاصر چیلنجز کا مقابلہ کر سکے، تو تب ہی اس فن کے اندر تخصص یا اختصاص اپنے صحیح معنوں میں اختصاص کہلاتا ہے۔ میری نظر میں آج کل اختصاص میں اصلاً اور بنیادی طور پر دو چیزیں شامل ہیں، اور ضرورتاً ایک اور تیسری چیز بھی اس میں شامل کی جا سکتی ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ ہے کسی خاص فن یا شعبے یا فیلڈ کے اندر مکمل رسوخ اور مہارت حاصل کرنا، کہ جس کے بغیر آپ کا علم حقیقی معنوں میں گہرا اور عمیق علم نہیں ہوگا، بلکہ سطحی معلومات کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ کسی بھی خاص فن کے اندر، کسی خاص علم کے اندر مکمل رسوخ حاصل کرے۔ دوسری چیز ہے تین اہم زبانوں کے اندر مہارت حاصل کرنا، یعنی عربی، اردو اور انگریزی، اور تینوں زبانوں کی چاروں مہارتوں پر دسترس حاصل کرنا بہت ضروری ہے، تحریر پہ، تقریر پہ، سماع اور قراءت پہ، کیونکہ ان زبانوں کے بغیر نہ تو آپ کی علمی ترقی ہوگی، نہ آپ حقیقی معنوں میں علم کی نشر و اشاعت کر سکیں گے، اور نہ ہی آپ کا پیغام یا آپ کا جو علم ہے وہ رسائی اور وہ وسعت حاصل نہیں ہوگی جو ان زبانوں کے مہارت کے بعد اس کو حاصل ہوگی۔ کیونکہ اگر آپ کسی ایک خاص زبان تک محدود رہیں گے، مثلا اردو تک، تو آپ سے استفادہ کرنے والا حلقہ بھی محدود رہے گا۔ تو اس لیے تینوں زبانوں کے اندر مکمل مہارت بھی ضروری ہے۔ تو یہ ہو گئی دو بنیادی چیزیں اختصاص کے لیے۔ تیسری چیز جو ضرورتاً اس کے اندر شامل ہے وہ ہے ڈگری، کہ عصری اداروں اور جامعات سے کوئی ڈگری حاصل کرنا، MBA کی ہو گئی، MPhil کی، PhD کی، اس طرح کی کوئی ڈگری حاصل کرنا۔ یہ تین چیزیں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو اختصاص کے اندر مکمل طور پہ آپ یعنی کامل اور مکمل ہے۔ تیسری بات کہ اختصاص کے شعبہ جات تو بہت سارے ہیں، جن میں آپ اپنی دلچسپی، ذوق اور اہلیت کی بنیاد پر کسی ایک شعبہ یا کسی ایک فن کو منتخب کرے، اور اس فن کے اندر کے ماہرین کے پاس کم از کم 1 سال، 2 سال یا 3 سال گزار کر اس کے اندر اپنے آپ کو مکمل کر لے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو مالیات یا فقہ المعاملات المالیہ کے اندر زیادہ دلچسپی ہے تو اس فن کے اندر تخصص کر لیجئے، تخصص فی الحدیث ہے اس کے اندر تخصص کر لیجئے۔ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اس فن یا اس موضوع کو منتخب کر کے اس کے اندر تخصص کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ عملی طور پر آپ کے سامنے دو راستے آئیں گے۔ ایک تعلیمی راستہ، کہ مثلا عصری جامعات میں یا کسی مختلف اداروں کے اندر درس و تدریس آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں مستقبل میں، اور دوسرا ہے عملی راستہ یا عملی شعبہ۔ مثال کے طور پر کسی اسلامک بینک میں آپ شرعی ایڈوائزر کے طور پر کام کرنا چاہتے ہیں، یا مالیاتی اداروں میں شرعی معاون کے طور پر کام کرنا چاہتے ہیں، یا صحافت میں جانا چاہتے ہیں، یا میڈیا میں جانا چاہتے ہیں، جو عملی میدان ہے وہاں آپ جانا چاہتے ہیں، تو آپ کے سامنے یہ دونوں راستے ہیں، یعنی تعلیمی راستہ اور عملی راستہ۔ ان دونوں کی الگ الگ ضروریات ہیں۔ مثال کے طور پر تعلیمی شعبے کے لیے جب آپ اس خاص فن کے اندر تخصص کریں گے تو اس کے علاوہ آپ اس تخصص کے ساتھ ساتھ کسی یونیورسٹی میں MPhil کے اندر داخلہ لیجئے اسی فن میں جس میں آپ تخصص کر رہے ہیں، تاکہ آپ ایک ہی جہت میں جو ہے اپنا کام جاری رکھیں، اور پھر MPhil کے بعد آپ PhD بھی کر لیجئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہی بات کہ چونکہ جیسے ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ اختصاص میں صرف اس فن کے اندر مہارت ضروری نہیں ہے، ساتھ میں تینوں زبانوں کی مہارتوں کی طرف بھی توجہ رکھے،
اور اس کے لیے کسی جگہ کورس کر لیجئے، ڈپلومہ کر لیجئے، جیسے اسلام آباد کی نمل یونیورسٹی کے اندر انگلش میں ڈپلومہ ہوتا ہے تو وہ کر لیجئے، لیکن زبانوں کی مہارت کو بھی آپ پیچھے نہ رکھیں۔ عملی شعبہ جات میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اسی شعبہ اور اسی فن سے متعلق ایک ڈگری میں داخلہ لیجئے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے معاملات مالیہ یا اسلامی بینک میں جانا ہے، کسی مالیاتی ادارے میں جا کے خدمات سر انجام دینی ہے تو آپ جامعۃ الرشید کے فقہ المعاملات المالیہ جو 3 سال کا کورس ہے وہ کر لیجئے، یا کسی دوسری جگہ ایسا تخصص کر لیجئے جہاں مالیات پر زیادہ فوکس رکھا جاتا ہو، زیادہ توجہ کی جاتی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ BBA کر لیجئے، MBA کر لیجئے، اور اس فن سے متعلق دیگر کورسز کر لیجئے۔ اکاؤنٹنگ کا کورس کر لے، اور ایوفی سے CSAA کا کورس کر لیجئے، نباف سے جو کورسز ہوتے ہیں وہ کر لیجئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اگر آپ نے اس جہت کو اختیار کرنا ہے، اور آخری بات یہ ہے کہ جب آپ ایک جہت کو، تعلیمی شعبہ یا عملی شعبہ، کسی بھی ایک جہت کو آپ منتخب کر لیں تو پھر اسی پر فوکس رکھیں، اسی میں محنت کرے اور اس میں اپنے آپ کو کامل اور مکمل کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ ضمنی طور پر اپنی دیگر کمیوں کو بھی پورا کرنے کی کوشش کیجیے۔ مثلا اگر آپ کی تحریر میں کچھ کمی ہے تو اس کو ضمنی طور پر کسی جگہ پارٹ ٹائم تخصص، کسی پارٹ ٹائم کے کورس میں اس کو مکمل کر لیجئے۔ انداز بیان میں آپ کی کچھ کمی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ خارجی مطالعہ اگر آپ کا کم ہے تو اس کو ساتھ ضمنی طور پر جاری رکھے، اور خاص طور پہ اپنے شیوخ، اپنے اساتذہ اور اہل علم سے رابطہ رکھے۔ تو یہ 2-3 باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا، اور وہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ امید ہے ان سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔